اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورۃ فاتحہ شریف ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بہت سے اسماء ہیں، اور کسی چیز کے زیادہ اسماء اس چیز کی زیادہ فضیلت اور شرف پر دلالت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ بہت شرف اور مرتبے والی سورت ہے۔ ان اسماء کی تفصیل یہ ہے۔ پہلا نام فاتحۃ الکتاب، تو فاتحۃ الکتاب کے ساتھ اس سورت کو اس لیے موسوم کیا گیا کہ مصحف کا افتتاح اس سورت سے ہوتا ہے، تعلیم کی ابتدا بھی اس سورت سے ہوتی ہے، اور نماز میں قرات کا افتتاح بھی اس سورت سے ہوتا ہے۔ اور ایک قول کے مطابق کتاب اللہ کی سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی تھی، اور بکثرت احادیث میں تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو فاتحۃ الکتاب فرمایا۔ حضرت امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فاتحۃ الکتاب کو نہیں پڑھا اس کی نماز کامل نہیں ہوئی۔ اور اس کا دوسرا نام القرآن، کسی چیز کی اصل اور اس کے مقصود کو کہتے ہیں، اور پورے قرآن کا مقصود 4 چیزوں کو ثابت کرنا ہے: الوہیت یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، معاد یعنی مر کر دوبارہ اٹھنا، نبوت اور قضاء اور قدر۔ سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی الوہیت پر دلالت ہے، اور مالک یوم الدین کی معاد پر دلالت ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی اس بات پر دلالت ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہے، اور انسان مجبور محض ہے، نہ اپنے افعال کا خالق ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی نبوت پر دلالت ہے، کیونکہ اس آیت میں اس راستے کی ہدایت کی دعا کی گئی جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور انعام یافتہ لوگ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو القرآن فرمایا۔ امام دارمی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ القرآن ہے، اور الکتاب ہے، اور 7 مثانی ہے۔ اور اس طرح اس کا تیسرا نام سورۃ الحمد، اس سورت کا نام سورۃ الحمد بھی ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، جیسے سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورت میں بقرہ کا ذکر ہے۔ اس طرح سورۃ اعراف، سورۃ انفعال اور سورۃ توبہ کے اسماء ہیں۔ اور چوتھا اس کا نام السبع مثانی، قرآن مجید میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین السبع مثانی ہے، وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ اور اس کا ایک نام الکتاب بھی ہے۔ اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الکتاب فرمایا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری نے ایک شخص پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جس کو بچھو نے کاٹا ہوا تھا، اور کہا، میں نے صرف الکتاب پڑھ کر دم کیا ہے۔ اور اس کا ایک نام الوافیہ ہے۔ سفیان بن عیینہ نے اس کا نام سورۃ وافیہ رکھا ہے کیونکہ اس سورت کو نماز میں آدھا آدھا کر کے نہیں پڑھا جاتا، لیکن یہ تو صحیح نہیں، کیونکہ سورۃ الکوثر کو بھی ایک رکعت میں آدھا آدھا کر کے نہیں پڑھا جاتا، لہذا یوں کہنا چاہیے کہ سورت کے مضامین جامع اور وافی، اس لیے اس کو وافیہ کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک نام کافیہ ہے، الکافیہ۔ اس سورت کو کافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسری سورت کے بدلے میں اس سورت کو پڑھا جا سکتا ہے، اور اس سورت کے بدلے میں کسی سورت کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن دوسری سورت کا عوض ہے، اور دوسری کوئی سورت اس کا عوض نہیں ہے۔ اور اس کا ایک نام الشفا بھی ہے۔ امام دارمی رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مالک بن عمیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور ایک اس کا نام سورۃ الصلاۃ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سورت پر صلاۃ کا اطلاق کیا ہے،
امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نماز سورۃ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا گیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے۔ بس جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں بندے نے میری حمد کی۔ اور اس کا ایک نام سورۃ دعا ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، پھر بندے کی عبادت کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی دعا ہے، اور دعا اور سوال کا یہ اسلوب ہے کہ پہلے داتا کی حمد و ثنا کی جائے، پھر دست طلب بڑھایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر اپنے لیے دعا کی۔ تو یہ اس کے 10 نام جو بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی علماء اکرام نے اس کے کافی سارے نام بیان کیے ہیں۔ تو یہ اتنی عظمت والی اور اتنی برکت اور اتنی عظیم صورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کتاب رحمت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔